مولانا علی میاں نے ترکی کے ضمن میں جن مرکزی شخصیات کا ذکر کیا ان میں ایک ضیاء گوگ علب بھی ہے۔ یہ ترکی کو یورپ بنانے کے لیے جنونی حد تک جذبہ اور خواہش رکھتے تھے۔ یہ ترکی کے قوم پرست لیڈر تھے۔ 1875 میں اس وقت پیدا ہوئے جب فرانس کا انقلاب ترکی کی جدید نسل میں جوش پیدا کر رہا تھا۔ ابتدائی تعلیم سیکنڈری اسکول میں حاصل کی۔ امام غزالی، رومی، ابن عربی اور ابن رشد وغیرہ کی کتب کا مطالعہ بھی کیا۔ ضیاء نے نامک کمال احمد مدحت کے مضامین کا بھی مطالعہ کیا اور ان سے متاثر ہوئے۔ اسی دوران ایک یونانی استاد کے اثر سے ضیاء کے اندر عقیدے اور عقلیت کی کشمکش پیدا ہو گئی اور بالآخر وہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ ابتداءً سیاست سے دلچسپی رکھتے تھے اور ایک خفیہ تنظیم کے لیے کام کرنے پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر چکے تھے۔ جیل میں ضیاء نے فرانسیسی فلسفے کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے دماغ میں باغیانہ جذبات پیدا ہو گئے، اور پھر سلطان عبدالحمید کی معزولی کے بعد ضیاء کو آزادانہ کام کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ ضیاء کے پاس بظاہر کوئی تعلیمی بڑی سند نہیں تھی، مگر اس کے باوجود 1915 میں استنبول یونیورسٹی میں ان کو علوم عمرانیہ کے استاد اول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ 1918 میں انہیں اپنے باقی دوستوں کے ساتھ استنبول چھوڑنا پڑا اور 1922 میں تالیف و ترجمے کی ہیئت کے صدر منتخب ہوئے اور 1922 ہی میں پارلیمنٹ میں اپنی قوم یعنی دیار بکر کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے۔ 1924 میں ہی بیمار ہوئے اور کمال اتا ترک نے یورپ میں ان کے علاج کا انتظام بھی کیا، مگر وہ 1924 ہی میں انتقال کر گئے اور مقبرہ سلطان محمود میں دفن ہوئے۔ ضیاء قوم پرست لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کے اختیار کرنے کے پرجوش حامی بھی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یورپی تہذیب انسانیت کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے اور اس میں ترکی کا بھی غیر معمولی کردار ہے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ مغربی تہذیب ترکی قوم میں نیا شعور، نئی زندگی اور نیا ولولہ پیدا کر دے گی اور وہ اسے دنیا کی طاقتور قوموں میں لا کر کھڑا کر دے گی۔ ضیاء کے نزدیک مذہب اور تہذیب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذہب کا تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی ان کے نزدیک مذہب صرف چند عبادات اور مراسم کا نام ہے۔ ضیاء کی منفرد سوچ اور ان کی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے ان کو ترکی میں ایک مکتب فکر کی بانی کی حیثیت حاصل ہے۔ ترکی نے آگے چل کے ان کے علمی اور فکری لٹریچر سے بہت استفادہ کیا۔ اس ضمن میں ترکی کی دوسری اور تیسری مرکزی شخصیت نامک کمال اور پھر کمال اتا ترک ہیں۔ نامک کون تھے اور کمال اتا ترک کا ضیاء کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور انہوں نے کس طرح ضیاء کی تعلیمات کو عملی شکل دی اور ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا، ان سب پر ہم گفتگو کریں گے مگر اگلی قسط میں۔